حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کا منصوبہ ہے تو آپ نے اپنے صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین سے فرمایا اپنی تلواریں لے کر جاؤ اور حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کوئی بلوائی آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ یہ دیکھ کر باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے حضرت حسن اور محمد بن طلحہ لہو لہان ہو گئے۔ اسی اثناء میں محمد بن ابو بکر 2 ساتھیوں سمیت ایک انصاری کے گھر کی طرف سے چھپ کر حضرت عثمان کے گھر میں کودے اور آپ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت علی کو پہنچی تو آپ نے آ کر دیکھا کہ حضرت عثمان واقعی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم دونوں کے دروازے پر پہرہ دینے دار ہونے کے باوجود حضرت عثمان کس طرح شہید کر دیے گئے؟ یہ کہہ کر آپ نے حضرت حسن کو تھپڑ مارا اور حضرت حسین کے سینے پر ہاتھ مارا اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو برا بھلا کہا اور غصے کی حالت میں وہاں سے آپ گھر لوٹ آئے۔ شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ یوم الدار کو جب حضرت عثمان کے محاصرے نے شدت اختیار کر لی، یوم الدار اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت عثمان کو باغیوں نے اپنے گھر میں محصور کر کے تو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے لوگوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے بندو۔ راوی کہتے ہیں اس پر میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا ہوا ہے اور اپنی تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ ان کے آگے مہاجرین اور انصار کا گروہ تھا جس میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر یہ لوگ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ پر سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کو ساتھ لے کر منکرین سے جنگ کی۔ بخدا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو ضرور قتل کرنے والے ہیں، بس آپ ہمیں ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا ہر اس شخص کو جو اللہ کو حق سمجھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری خاطر نہ کسی کا سینگی برابر خون بہائے اور نہ میری خاطر اپنا خون بہائے۔ حضرت علی نے دوبارہ وہی درخواست کی جس پر حضرت عثمان نے وہی جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر میں نے حضرت علی کو حضرت عثمان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اپنی تمام کوششیں صرف کر ڈالی ہیں۔ پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا اے ابو الحسن آگے بڑھیں اور لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا جبکہ امام محصور ہے، میں اکیلے نماز پڑھ لوں گا۔ پھر آپ تنہا نماز پڑھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی کا بیٹا آیا اور اس نے آپ سے کہا اے میرے باپ، بخدا مخالفین نے حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا حضرت عثمان کہاں ہوں گے، یعنی شہادت کے بعد؟ فرمایا اللہ کی قسم جنت میں۔ لوگوں نے پوچھا اور یہ لوگ کہاں ہوں گے جنہوں نے قتل کیا؟ اے ابو الحسن یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم آگ میں۔ آپ نے 3 بار یہ کہا۔ باغیوں نے جب مدینے کا محاصرہ کر لیا تو ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ اہل مصر حضرت علی کے پاس گئے۔ وہ اس وقت مدینے سے باہر ایک حصہ لشکر کی کمان کر رہے تھے اور اس کا سر کچلنے پر آمادہ کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کے پاس پہنچ کر عرض کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بد انتظامی کے باعث اب خلافت کے قابل نہیں، ہم ان کو علیحدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے بعد اس عہدے کو قبول کریں گے۔ انہوں نے ان کی بات سن کر اس غیرت دینی سے، یعنی حضرت علی نے ان منافقین کی بات سن کر اس غیرت دینی سے کام لے کر جو آپ کے رتبے کے آدمی کا حق تھا، ان لوگوں کو تذکار دیا اور بس سختی سے پیش آئے اور فرمایا کہ سب نیک لوگ جانتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر ذو المروا اور ذو خشب جہاں ان لوگوں کا ڈیرا تھا پر ڈیرا لگانے والے لشکروں کا ذکر فرما کر ان پر لعنت فرمائی تھی. بس خدا تمہارا برا کرے، تم واپس چلے جاؤ. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا، ہم واپس چلے جائیں گے، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے.